السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اور میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ تو لسنرز، آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ آئی ہوپ آپ سب نے آج روزہ رکھا ہوگا اور یہ رمضان ہمارے لیے خوشیاں اور برکتیں لے کر آئے اور زندگی لے کر آئے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ میرے ایک لسنر ہیں گل احمد، جو کہ انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں اور وہ نارتھ انڈیا میں رہتے ہیں۔ وہ میرے چینل کی کہانی بہت شوق سے سنتے ہیں۔ تو تھینک یو گل احمد میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور میرے چینل کی سٹوری سننے کے لیے۔ گل احمد کہتے ہیں میں آج آپ کے ساتھ جو سٹوری شیئر کر رہا ہوں یہ ہم لوگوں کے گاؤں کی ہے، اور جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ مسلمان بھی، سکھ برادری اور مسلمان زیادہ رہتے ہیں، اور ہم لوگوں کا آپس میں بہت زیادہ پیار ہے، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار، محبت اور سلوک کے ساتھ رہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی بھی ہیپننگ ہو، آج بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ سب کچھ شیئر کرتے ہیں۔ اور یہ جو میں کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ہم لوگوں کے گاؤں کی ہے، اور یہ بالکل سچی خوفناک کہانی ہے، اور یہ کہانی آج سے 5 سال پہلے پیش آئی تھی۔ یہ سٹوری، یہ واقعہ 5 سال پہلے آیا تھا، لیکن الحمدللہ اس کے بعد اب ہمارے گاؤں میں بالکل ہر چیز ٹھیک اور نارمل ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، ہم لوگ گرمیوں کی ویکیشنز پہ سب لوگ گاؤں چلے جاتے ہیں، ویسے ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں، اور جب ہم لوگ واپس جاتے ہیں تو گاؤں میں سارے جو دوست ہوتے ہیں، سارے رشتہ دار دوست، ہم سارے اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اسی طرح یہ ویکیشنز گزر جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ بھی گرمیوں میں پیش آیا تھا۔ ہم لوگ اپنے گاؤں میں رہنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد کچھ ہوا اس طرح کہ اچانک سے ہم لوگوں کے مطلب اس طرح سینیریو کہ کبھی ہم لوگ جو سارے ہیں، اگر کوئی سکھ ہے، ہم مسلمان، یہ جو بھی، ہم لوگ سارے اکٹھے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے ڈرائنگ رومز میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ ہم سارے دوست، مطلب کہ ان میں سکھ بھی شامل تھے، مسلمان بھی، ہم لوگ، میرے کزن جو باقی ہم لوگوں کے فرینڈس تھے وہ بھی سارے ان کے کزن، ہم لوگ سارے ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا گرمی کی وجہ سے۔ اور اچانک سے ہمیں ایک مردانہ چیخ کی آواز آئی، یعنی کہ بہت ڈری ہوئی خوف کی آواز آئی۔ ہم لوگ سارے اکٹھے ہو کر جیسے ہی باہر گئے، ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ شخص بڑی تیزی سے ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم نے ان کو حوصلہ دلایا، ان کو پکڑا، ان کو اندر بٹھایا، پانی پلایا، لیکن وہ بالکل بھی اپنی سینسز میں نہیں تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ درخت کے اوپر وہ عورت کون ہے۔ ہم سارے بہت حیران ہوئے، ہم نے کہا کہ ایسی شرارت آج تک کبھی کسی بزرگ کو ڈرانے کی شرارت ہم لوگوں نے نہیں کی۔ ویسے ہم لوگ جتنا مذاق کر لیں، لیکن یہ کیا وہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہوا ہے؟ ہم نے ان سے پوچھا، ان کو جب تھوڑا حوصلہ آیا، وہ تھوڑا حوصلے میں آئے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں اپنی زمینوں کی طرف جا رہا تھا، اور میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک درخت، یعنی کہ بہت بڑا پرانا درخت ہے ہم لوگوں کے گاؤں میں۔ اس سے یہ منسوبہ ہے کہ وہ جو درخت ہے وہ آج سے کئی 100 سال پرانا ہے، اس درخت کو کبھی کسی نے نہیں کاٹا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس کی پکچرز اب نہیں شیئر کر سکتا، میں اگر آپ کو اس کی پکچرز دکھاؤں، اس درخت کو دکھاؤں، تو وہ درخت انتہا سے زیادہ، اس کا جو تنا ہے وہ پھیلا ہوا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ عام درخت ایسے نہیں ہوتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں سالوں میں، صدیوں میں بنتی ہیں، اس قسم کا وہ درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے بچے کھیلتے بھی ہیں، بزرگ لوگ بیٹھتے بھی ہیں، سب کچھ، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے رات کے 10 بجے، میں کسی کام کے سلسلے میں اپنی زمینوں پہ جا رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ میں جیسے ہی اس درخت کے قریب آیا ہوں تو اس درخت سے مجھے، جس کو ہم وسلنگ کہتے ہیں، سیٹی بجانے کی آواز آئی ہے، کسی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ جیسے ہی میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو ایک عورت مجھے واضح نظر آ رہی ہے، اندھیرے کے باوجود وہ عورت نظر آ رہی ہے، اس نے سفید اور کالا لباس پہنا ہے، اور وہ درخت کے تنے کے اوپر ٹہنیاں جو ہوتی ہیں، ایک ٹانگ ادھر اور ایک ٹانگ ادھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور مجھے بلا رہی ہے۔ اور اس عورت کا جو لباس ہے وہ ساڑی والا ہے، عجیب سی ساڑی تھی جو کہ کالے اور سفید رنگ کی تھی۔
میں اتنا ڈرا ہوں، میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا اس ٹائم میری کیا کنڈیشن تھی. میں وہاں سے بھاگا ہوں اور میں ادھر آ گیا ہوں. ہم نے ان کو حوصلہ دیا، تسلی دی، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ تسلی رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کا وہم ہو، یہ چیز ماننے میں نہیں آ رہی، آج تک گاؤں میں ایسی حرکت نہیں ہوئی، لیکن اب کیوں ہوئی ہے ہم یہ نہیں جانتے. لیکن اس واقعے کے بعد 3 سے 4 لوگ اس چیز کی گواہی دینے لگے کہ وہ رات کے ٹائم جب اس درخت کے پاس پہنچے تو ادھر سے ایک عورت ان کو سیٹی بجا کر اپنی طرف بلاتی ہے، اور وہ درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ درخت سے نیچے نہیں آتی. 3 سے 4 لوگ جب اس چیز کی گواہی دینے لگے تو اب سب کو یقین ہو گیا کہ کچھ ایسا غلط ضرور ہے، اور اس کے بارے میں اب چھان بین کرنی چاہیے. ہم لوگ لڑکے سارے اس درخت کے قریب رات کے ٹائم گئے، لیکن ادھر کوئی بھی چیز نہیں تھی. لیکن وہ ایسی کیا چیز تھی جو وہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں کو اکیلے میں دیکھ کر ہی متوجہ کرتی تھی. گل احمد کہتے ہیں کہ وہ چیز ہم لوگوں کے سامنے کیوں نہیں آئی. جیسے ہم لوگ دوسرے دن اس درخت کے قریب گئے، ہم نے اس جگہ کا پہرا دینا شروع کیا، تو ہم نے کیا دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کی لٹرلی آنکھوں کے سامنے ہم 5 سے 6 لوگ تھے. ایک عورت درخت کے اوپر سے ایسے چلتی ہوئی آ رہی ہے جیسے کہ سانپ رینگتا ہوا نیچے اترتا ہے، اور وہ عورت ہم لوگوں نے اسے دیکھا اور ہم لوگوں نے دوڑ لگا دی، ہم لوگ بھاگ گئے. اور اس کے بعد ہم لوگوں کو ہوش اپنے گھر جا کر آئی، ہم لوگوں کو بخار ہو گیا، حالت بری ہو گئی. پھر گاؤں کے لوگوں نے مختصر، وہ کہتے ہیں میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں، یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں کسی اللہ والے کو لانا پڑے گا. ہم کسی بزرگ کو لے کر آئے اس جگہ پہ، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے. انہوں نے اس جگہ کو دیکھا، پڑھائی کی باقاعدہ ادھر بیٹھ کے. پڑھائی کرنے کے بعد یہ پتہ لگا کہ یہ ایک چڑیل ہے، اور اس درخت کے اوپر کسی نے کالے جادو کی چیز عمل کیا ہے، اور عمل کر کے وہ چیز ادھر پھینک گئے ہیں، باندھ گئے ہیں. جو کچھ بھی ہے سارے درخت کا جائزہ بھی لیا گیا. یہ اس عمل کی چیز ہے چڑیل، جو کہ لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، لوگوں کو ڈرا رہی ہے، کیونکہ وہ اس جگہ کے ساتھ باندھ دی گئی ہے. پھر انہوں نے اس چیز کا جیسے بھی خاتمہ کرنا تھا اس کا خاتمہ کیا، اس عمل کو ختم کیا. تو اینڈ میں ان کو یہ چیز پتہ لگی کہ اس درخت کی جڑ میں کسی نے کوئی تعویذ لگایا ہوا تھا، اور اس تعویذ کو اللہ والوں نے نکالا. اس کے اوپر باقاعدہ ایک بھیانک عورت کی شکل بنی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر ڈھیر سارے دھاگے لپیٹے ہوئے تھے. اور اس کے بعد یہ جو جادو کیا گیا تھا کسی عورت کے اوپر کیا گیا تھا، جس کے اوپر بھی کیا گیا تھا اللہ پاک نے اس کی زندگی بچانی تھی، اس کی قسمت اچھی تھی، اس کا کوئی نیک عمل اس کے کام آیا، اور وہ جادو کی چیز وہاں سے نکل گئی. پھر ان اللہ والوں نے اس چیز کے اوپر دودھ پھینکا، عمل باقاعدہ کاٹا، اور کاٹ کے اس چیز کو نہر میں پھینک دیا. اور پھر اس کے بعد گل احمد کہتے ہیں کہ آج تک ہمارے گاؤں میں کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس سے ہم لوگ ڈر جائیں. یہ کہانی تھی گل کی، جو انہوں نے نارتھ انڈیا سے میرے ساتھ شیئر کی. تو بہت شکریہ اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے، اور اسی طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اپنی سٹوریز بھی شیئر کریں. تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی شیئر کی ہے وقاص نے، جو کہ میرے ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر ہیں. وقاص کہتے ہیں آج میں جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ایک ایسی عورت کی ہے جو کہ آزاد کشمیر میں رہتی تھی. وہاں پہ ہم لوگوں کے ادھر ایک پرانا قبرستان تھا جس پہ لوگ بالکل بھی فوکس نہیں کرتے تھے. وہاں کے انتظامیہ بھی اس قبرستان کی طرف فوکس نہیں کرتے تھے. لوگوں نے اور انتظامیہ نے ایک نیا قبرستان بنانا شروع کر دیا ادھر، اور اس جگہ پہ ان کا سارا فوکس تھا. لیکن یہ جو پرانی قبریں تھیں نہ ان کو دیکھ بھال کرتے تھے. یہ بھی لوگ تھے جو کہ ادھر دفن کیے گئے تھے. قبرستان کی حالت بہت غیر تھی، اور جن لوگوں کے رشتہ دار اس قبرستان میں دفن تھے انہوں نے تو ان کے لیے جانا تھا ادھر، لیکن بالکل بھی اس قبرستان کی طرف وہ توجہ نہیں کر رہے تھے. اس عورت نے کافی کالز کی انتظامیہ کو، ان کے پاس گئی بھی، لیکن انہوں نے اس کی کسی بات کا رسپانس نہیں دیا. ایون کہ محلے والوں نے بھی اس کے ساتھ اس چیز کے معاملے میں تعاون نہیں کیا. اس عورت نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں اس قبرستان، وہ ایک چھوٹا سا قبرستان تھا، اس کو خود ہی صاف کروں گی. گرمیوں کا موسم تھا. وقاص کہتے ہیں کہ اس عورت نے 11-12 بجے جانا اور قبرستان میں جھاڑو لگانا. جو حصہ صاف ہوتا جاتا تھا کوڑا اٹھاتی تھی اور اس کو باہر پھینک دیتی تھی. کافی زیادہ اس نے قبرستان صاف کر لیا. اینڈ کے مرحلے میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک بہت لمبے قد کا شخص اچانک سے آیا ہے. اس نے اپنا چہرہ سائڈ پہ کیا ہوا ہے، اور وہ اس کے بالکل سامنے ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا ہے، اور اس نے اپنا چہرہ دوسری سائڈ پہ کیا ہوا ہے. یہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ سخت دل ملاتی ہوئی دھوپ میں یہ شخص ادھر آ گیا ہے. میں تو
قبرستان کو صاف کرنے کی ثواب کی نیت سے کر رہی ہوں، یہ شخص کون ہے؟ اس نے 3 سے 4 دفعہ اس کو متوجہ کیا، لیکن وہ شخص اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ اٹھی اور اٹھ کر اس شخص کی طرف گئی۔ جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کی زبان باہر کو لٹک رہی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ لال تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں ہے، میں نے کس طرح خود کو سنبھالا اور میں وہاں سے بھاگی اور بھاگ کر میں باہر آئی قبرستان سے، اور میں گھر جا کر بے ہوش ہو گئی۔ اس شخص کو دیکھنے کے بعد میری ہمت نہیں پڑی کہ میں دوبارہ اس قبرستان میں جاؤں، کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ اس قبرستان کی ایک خوفناک مخلوق تھی جو میرے سامنے آئی، جو کہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس قبرستان میں آؤں اور میں اس کو صاف کروں۔ میں نے اس قبرستان میں جانا چھوڑ دیا، جو پیارے تھے ان کی قبر پہ بھی ایون جانا چھوڑ دیا، کیونکہ میں اس مخلوق کو دیکھ کر آج تک خوف زدہ ہوں اور ادھر جانے کی غلطی دوبارہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی کروں گی۔ اور پھر میں اس قبرستان میں نہیں گئی، میں کیا، میرے علاوہ کوئی بھی اس قبرستان میں نہیں جاتا تھا۔ شاید ان کو پتہ تھا کہ وہ قبرستان اب پرسرار ہے، ادھر کوئی نہیں جاتا، لوگوں نے ادھر مخلوق دیکھی ہوگی جس کے ساتھ میرا واسطہ اب پڑا تھا۔ یہ کہانی تھی وقاص کی جو انہوں نے میرے ساتھ یوکے سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری مجھے بھیجنے کے لیے۔ اسی طرح اپنے خوفناک واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا کریں، میرے لسنرز کو اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی سٹوریز کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے دیا کریں، اور جو لوگ سنتے ہیں کمنٹ ضرور کیا کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ڈسکرپشن باکس میں ای میل آئی ڈی پہ آپ میل کر سکتے ہیں، اور کومنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی اچھی بات یہ ہے کہ رمضان الکریم، رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور زندگی کی نئی شروعات کریں، اور اس کے بعد اپنے والدین کا بھی خیال رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے غریب رشتہ داروں کا خیال کریں اور غریب لوگوں کا خیال کریں، جتنا ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں افطاری کروائیں، کیونکہ اللہ پاک بہت زیادہ پسند کرتے ہیں روزہ دار کے لیے اہتمام کرنے کو، اور روزہ ضرور رکھیں، یہ فرضی عبادت ہے، اللہ پاک اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے، آئی ہوپ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنے والدین کا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ کرونا وائرس ہے، ماسک کا یوز ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔